ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل صاحب کا مضمون ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ قمر جمیل رومانی آرٹ مضمون نمبر 9 سماعت فرمائیے۔ شیکسپیئر کے کرداروں اور دنیا کے بارے میں دانتے کے فیصلوں سے رومانی آرٹ کے مافی کی وسعت ظاہر ہوتی ہے۔ اپنی تربیۂ خداوندی میں کیتھولک نقطۂ نظر سے دانتے جب ہمیں دوزخ، جنت اور برزخ میں لے جاتا ہے تو ہم سے یہی کہنا چاہتا ہے کہ ایک اعلیٰ تر مقصد ایسا ہوتا ہے جو ہر انسان کو اپنی زندگی کے دوران پورا کرنا ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنی ابدی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ مجموعی طور پر دانتے کی تربیۂ خداوندی میں ایک مکمل ساخت کی صورت پذیری کے باوجود عجیب و غریب شکلوں اور مہمات کی کمی نہیں ہے، کیونکہ اس میں نجات یا ابدی عذاب کا فیصلہ کسی مطلق آفاقیت یا کلیت میں نہیں کیا جاتا، بلکہ ان گنت مخصوص افراد کے لیے کیا جاتا ہے۔ تربیۂ خداوندی سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر کو اس بات کا دعویٰ بھی ہے کہ اسے مذہبی فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے منصف اعلیٰ کی حیثیت سے وہ قدیم زمانے کی مشہور شخصیتوں اور عیسائی دنیا کے شاعروں، شہریوں، سپاہیوں اور پادریوں کو جنت، جہنم اور برزخ میں دکھاتا ہے۔ رومانی آرٹ کی دنیا دراصل دنیاوی معاملات میں شجاعانہ عزت، محبت اور وفاداری کے جذبے سے رونما ہونے والے واقعات کی وسیع دنیا ہے، جو وقتی ترغیبات سے ظہور کرتی ہے۔ یہاں ایسے لوگ ملتے ہیں جو ذاتی شہرت، نام و نمود یا شان و شوکت کے لیے لڑتے ہیں، مظلوم اور معصوم لوگوں کے لیے برسر پیکار ہوتے ہیں، کسی خاتون کی عزت کی حفاظت کے سلسلے میں بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں، جن حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے ان کی بحالی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ہر چند کہ وہ معصوم لوگ جن کے لیے یہ جد و جہد کی جا رہی ہے آخر کار بدماشوں کا ایک گروہ نکلے۔ ان تمام صورتوں میں دل اپنے مقید جذبات کے اظہار کے لیے راستہ نکالنا چاہتا ہے، اور اس لیے اپنی خواہش کے مطابق مہم تلاش کرتا ہے۔ اتفاقات ہی طے کرتے ہیں کہ سردار کون سا راستہ اختیار کرے، اور اگر سردار اپنا کوئی مقصد طے کر لیتا ہے تو یہ اتفاقات ہی سے طے ہوتا ہے کہ خارجی حالات اسے کہاں تک اس مہم میں کامیاب ہونے دیتے ہیں۔ اتفاقات سے ظاہر ہونے والی شجاعانہ کارناموں کی یہ دنیا بہرحال اپنے زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اور اسی لیے بنیادی طور پر مزاحیہ ہو جاتی ہے۔ شجاعانہ مہمات کے نقطۂ نظر سے اپنے آپ کو ختم کرنے والی یہ مزاحیہ دنیا ہی وہ دنیا ہے جس کی ایرسٹو اور سیرونٹیز نے انتہائی موزوں تصویر کشی کی ہے، اور بہرحال یہ شیکسپیئر ہے جس نے کرداروں کی انفرادیت میں شجاعانہ مہم جوئی کے اثرات دکھائے ہیں۔ ایرسٹو میں جس چیز سے ہمیں خاص طور پر مسرت ہوتی ہے وہ شخصی تقدیر کی بے انتہا پیچیدگیاں ہیں، اور عجیب و غریب تعلقات اور احمقانہ سچویشن کا آپس میں گتھم گتھا ہونا ہے۔ دانتے کی مقدس محبت اور پیٹراک کی رومانی نرمی اور نزاکت سے نکل کر اب محبت فحش حسی کہانیوں اور مذاق خیز تصادم کی صورت میں آ جاتی ہے۔ ہیروئزم اور عزم و حوصلہ کو مبالغے کی ان بلندیوں تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں ان پر حیرت ہونے کی بجائے ہنسی آنے لگتی ہے۔ شجاعت کو مزاحیہ انداز میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ محبت اور عزت میں جو چیزیں واقعی شریفانہ ہیں ان کو بھی پیش کیا ہے۔ جس طرح ایرسٹو نے دوسرے اور جذبات کی بھی نمائندگی کی ہے، مثلاً عیاری، ہیلا سازی اور حاضر دماغی۔ ایرسٹو شجاعت کی کہانی پر زور دیتا ہے اور سیرونٹیز اس کے رزمیہ پہلو پر۔
ڈان کوئٹ میں سرونٹیز ایک شریف روح کو پیش کرتا ہے جس میں شجاعت جنون میں تبدیل ہو گئی ہے، چونکہ ڈان کوئٹ کی مہم جوئی ایک مستحکم سماجی ماحول میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک مزاحیہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے سے کٹے ہوئے ذہن کی قدامت ایک عقلی طور پر منظم معاشرے سے برسر پیکار نظر آتی ہے۔ اس مزاحیہ صورتحال کے علاوہ سرونٹیز میں وہ ساری باتیں ہیں جن کی تعریف ہم نے شیکسپیئر کے سلسلے میں کی ہے۔ ڈان کوئٹ ہمیشہ اپنے اور اپنے باہر کے حالات کے بارے میں بہت زیادہ یقین کا شکار ہے۔ اس کا پاگل پن اس میں ہے کہ اسے اپنے اوپر اور حالات پر ضرورت سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ اپنے مقاصد اور اپنے اعمال کے نتائج کے بارے میں اس تیقن کے بغیر وہ ایک سچا رومانی کردار ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مجموعی طور پر ایک طرف یہ سب باتیں رومانی شجاعت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہیں اور شروع سے آخر تک ایک طنز ہیں۔ ایرسٹو میں مہمات کا بیان ہلکی پھلکی تفریح مہیا کرتا ہے، دوسری طرف ڈان کوئٹ ایک ایسا دھاگا ہے جس میں رومانی کہانیوں کا ایک سلسلہ پرو دیا گیا ہے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ یہ شجاعانہ ماحول مزاحیہ کیسے بن جاتا ہے۔ شیکسپیئر بھی شجاعت کے اندرونی زوال کو مزاحیہ کرداروں اور مناظر کے ذریعے دکھاتا ہے جن میں وہ اپنے المیہ کرداروں اور المیہ سچویشن کے پہلو بے پہلو رکھتا ہے، یا پھر ان کرداروں کو ایک گہری حصے مزاح کے ذریعے اپنے آپ سے بلند کر دیتا ہے، یعنی انہیں اپنے جھوٹے اور محدود مقاصد سے بلند کر دیتا ہے۔ مثلاً فلیسٹیف اور کنگ لیئر میں مسخرہ اور رومیو اور جولیٹ میں موسیقار کا منظر پہلی قسم کے ذیل میں آتا ہے اور رچرڈ سوئم دوسری قسم کے ذیل میں جاری ہے۔